اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈس آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیسن نمبر 3. اٹس کلچر. لیسن نمبر 3 ہے ہمارے پاس کلچر. اور کلچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثقافت. کیا مطلب ہوتا ہے کلچر کا؟ ثقافت. یعنی کہ ہم پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے، پاکستان کے کلچر کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان کے اندر کون کون سی ثقافتیں ہیں، اور جو پاکستان کی اگر کلچر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پر کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ آج ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس پیج نمبر 15 پر ہمارے پاس سب سے پہلا ٹاپک ہے نیشنلزم. Nationalism refer to a sense of loyalty and affection of people to their nation. یعنی کہ نیشنلزم، نیشن کا مطلب ہوتا ہے قوم، ٹھیک ہے. لزم یعنی کہ قوم کیسی ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے کنٹری کے لیے. نیشنلزم ریفرز یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنلزم کنٹری کے، جب ہم لوگ نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے یقیناً ہم لوگ کسی شخص کی جو کہ اپنے کنٹری کے ساتھ لائل ہے، سچا ایماندار ہے، اور ہم لوگ اس کے دل کے بات کریں گے، جو اس کے دل میں جذبہ پا جاتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے. ڈیووشن اینڈ فیتھفلنس یعنی کہ فیتھفلنس ایمانداری، ڈیووشن کسی چیز کو لگن سے کرنا از ڈیولپڈ when people of an area have common past and cultural heritage. اب یہ جو ایمانداری اور جو جنون اور جذبہ ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے کسی بھی شخص کے اندر، چاہے وہ ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہوں، چاہے نیشنلی دیکھ رہے ہوں، چاہے خود اپنے اندر بھی دیکھ لیں. ہمارے اندر تبھی کوئی چیز کرنے کا، کوئی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کریز ہوتا ہے، جب ہمیں پتا ہو کہ میں نے اس کام کے لیے اتنے سال، اتنے عرصہ میں نے اس کام کے اوپر محنت کی ہے، اور اب مجھے نہیں پتا مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے. ہوتا ہے ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، اور ہم لوگ اگر جیل اور دل دماغ سب کچھ اپنی پڑھائی پہ صرف کر دیں، اور ہم لوگ سارا سال اس کے اوپر ایک کر دیں اور سوچیں کہ یار مجھے تو بس اب ٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ جب پیپر آتے ہیں تو ہم لوگ تب بھی بے انتہا فائنل پیپرز میں محنت کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے سال کی محنت ہے جو ہم نے پورا سال پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا، یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ جو ایمانداری ہے یہ تب ہی ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ تب ہی آ سکتی ہے جب ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہو، ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا پاسٹ جو ہے، جب ہمارا یہ پاکستان بنا تھا تو ہمیں کتنی محنتوں سے بنایا تھا. ان ادر ورڈ اٹ ڈیولپس اراؤنڈ اے شیئرڈ کلچر. اگر ہم دوسرے الفاظ میں بات کریں تو یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارا کلچر آپس میں ملے ہوئے ہو، جب ہمارا ریلیجن ایک ہو، یعنی کہ ہمارا دین ایک ہو، ہماری لینگویجز ایک ہوں، اور ہمارے سوشل ویلیوز ایک ہوں. Though the concept of nationalism, people of a nation feel strength and unity that led to the freedom and prosperity of a nation. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے نیشنلزم کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو عوام ہے، وہ جو لوگ ہیں، وہ جو گروپ آف پیپلس ہیں، انہیں اسٹرینتھ ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب ان کو اسٹرینتھ ملے گی کہ ان کو اسٹرینتھ کس طرح سے مل رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، یہ اپنے پھر آٹومیٹکلی جب یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم اپنے ملک کی وجہ سے آزاد ہیں، آج ہم اپنے ملک کی وجہ سے ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں، تو یہ یقیناً اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دا آئیڈیالوجی آف نیشنلزم ان پاکستان از بیسڈ آن اسلام. اب جو پاکستان کی جو بنیاد ہے نیشنلزم کی، وہ کس پر ہے؟ اسلام پر ہے، جو کہ ہم سب کا میجورٹی آف پیپل لیونگ ان پاکستان آر مسلمس. This country was established as a result of sacrifices by millions of people in the name of Islam. یہ کنٹری بنا ہزاروں لوگوں کی، ملینز آف لوگوں کی محنتوں پر، مشقتوں پر، اور ملینز آف لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی اس وطن کے نام، ٹھیک ہے. اور یہ تب بنا، اسلام کے نام بنا تھا. We as Pakistanis always show the spirit of nation. انشاءاللہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہم ہمیشہ ایک ہونے کا جذبہ رکھیں گے. انشاءاللہ بولیں سارے انشاءاللہ. ہم لوگ کبھی نا اتفاق سے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ نا اتفاقی سے رہے تو ہم لوگ وجود میں نہیں رہیں گے، اور وہ ہے نا اتفاقی میں برکت نہیں ہوتی. دین نیکسٹ آ جاتے ہیں مین ٹاپک ہے ہمارا کلچر. پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ
have different lifestyle, custom and tradition. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان سب کا علیحدہ علیحدہ طور طریقہ رہنے کا ہے. جس طرح سے کچھ لوگوں کا لائف اسٹائل علیحدہ ہے، ہر کسی کا، کچھ تو کیا ہر کسی کا، جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں ان کا بھی لائف اسٹائل تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے. ان کے کسٹمز، ان کے ٹریڈیشن، دے اسپیک ڈفرینٹ لینگویجز، ویئر اے ورائٹی آف کلاتھس، ایٹ اے وائڈ رینج آف کیوزنس. یعنی کہ وہ ہر کسی کا بولنے کا انداز، اس کی لینگویج، باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی مختلف کلاتھس پہنتا ہے. پوری دنیا کی اس ٹائم بات کی جا رہی ہے، صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی. اور وہ ہر طرح، ہر کسی کے الگ الگ ڈشز بنتی ہیں اور ہر کوئی الگ الگ ڈشز کھاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لینگویج، ڈریسز اینڈ فوڈس آر سم ایسپیکٹس آف کلچر. ان ایڈیشن ٹو دیز، گیمز، آرٹ اینڈ بلیف آر ادر کریکٹرسٹک آف کلچر. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زبانیں ہیں، یہ جو ڈریسز ہیں، یا جو ہم وہ فوڈ کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کلچر کے اندر آ جاتے ہیں. اب کلچر کو اور بھی انہوں نے ڈیفائن کرنے کے لیے کہا ہے گیم، آرٹ اور بلیف. ٹھیک ہے، یہ بھی کلچر کے ہی اندر آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا بناتی ہیں؟ ایک کلچر بنا رہے ہوتے ہیں. کلچر آف پاکستان، نیکسٹ ہیڈنگ ہے. پاکستان از اے کنٹری with a rich cultural heritage and different cultural groups like Punjabis, Sindhis, Baloch, Pakhtuns, گلگت بلتستانیز اینڈ کشمیریز. اب پاکستان ایک وہ واحد کنٹری ہے جو کہ واحد تو نہیں کہہ سکتے، پاکستان ایک کنٹری ہے جو کہ جس کو کلچر کے لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے بہت امپورٹنس حاصل ہے، اور اس کے اندر مختلف طرح کے کلچرل گروپس آ جاتے ہیں، مختلف طرح کے ثقافتی لوگ آ جاتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس پنجاب میں رہنے والوں کو ہم لوگ پنجابیز کہہ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک علیحدہ گروپ ہو گیا. اس گروپ کی علیحدہ اسپیشلٹی ہے. سندھیز، سندھ میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بلوچ، بلوچستان میں، اور کے میں یعنی کہ خیبر پختونخوا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہم لوگ پختونس کہتے ہیں. گلگت بلتستان میں بلتستانی لوگ رہتے ہیں، اور کشمیر میں کشمیریز کہتے ہیں ادھر کے لوگوں کو. ود دا ایڈونٹ آف اسلام، سیٹلرز فرام پرشیا، ٹرکی، افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا انٹیگریٹ ٹو دا رچ اینڈ ڈائیورس کلچر آف دا ریجن دیٹ میک اپ پاکستان. اب وہ کہہ رہے ہیں جب پاکستان اسلام پھیل رہا تھا، اسلام کی آگے ہم لوگ اسلام جب آگے اسپریڈ ہو رہا تھا، تو یہ کہاں پہ گیا؟ اسلام سب سے زیادہ جہاں پر وہ کنٹریز جہاں سب سے زیادہ اسلام اسپریڈ ہوا تھا اور سب سے زیادہ لوگوں نے یقین لائے تھے اس دین پر، وہ تھے پرشیا، ٹرکی، افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا. یہاں سے پھر اب لوگ آئے جب پاکستان بنا. تو جس طرح سے ہم سب پڑھتے ہوئے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہر علاقے سے، انڈیا سے اور کافی ہر کنٹری سے الگ الگ لوگ آئے تھے، ہر طرح کے لوگ آئے تھے. جب وہ سارے لوگ ملے آپس میں تو ایک نیا کلچر بنا جو کہ آج ہمارا کلچر ہے. ایک مکسڈ کلچر بن گیا تھا. ٹھیک ہے. وین وی ٹریول اراؤنڈ پاکستان، جب ہم پاکستان کے اندر ٹریول کر رہے ہوں، جب ہم لوگ ٹور پہ گئے ہوئے ہوں، وی کم اکراس اے فیوژن آف ڈفرنٹ لینگویجز، فوڈ اینڈ کسٹمس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف الگ ہی ہر کوئی الگ لینگویج بول رہا ہوتا ہے. اس کی فوڈ، اس کے کھانے کا طریقہ، وہ کیا بناتا ہے اور کس طرح سے بناتا ہے، یہ سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. جس طرح سے اگر ہم اس ٹائم اسلام آباد میں ہوں، اور جب میں سندھ کے علاقے کسی بھی جگہ پہ چلی جاؤں، کراچی میں چلی جاؤں میں، تو کیا ہوگا کہ میرے اسلام آباد کے لائف سٹائل میں ادھر کے لینگویجز، ادھر کے فوڈ اور ادھر کے کسٹمز کے اندر بہت ڈفرینس ہوگا کراچی کے بنسبتاً. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں پنجابی کلچر، جو سب سے پہلا کلچر ہم لوگوں نے پڑھا تھا. پنجابی کلچر از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا اولڈسٹ اینڈ ریچسٹ کلچر ان دا ورلڈ. پنجابی کلچر کیا ہے؟ یہ بہت پرانا، قدیم اور سب سے ریچسٹ کلچر ہے پوری دنیا میں. دا آرکیٹیکچرز، فیسٹیول، کیوزنس اینڈ فوک ٹیلز ریفلیکٹ اٹس اسپلینڈڈ ہسٹری. اس کی پنجاب کی جو آرکیٹیکچرز ہیں، اس کے جتنے بھی فیسٹیولز ہیں، کیوزن یعنی کہ ڈشز، مسالے وغیرہ، اور جو اس کی فوک ٹیلز ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ پنجاب کی ہسٹری کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب ہیز آلویز بین اے لینڈ آف پیس اینڈ گریٹ کلچرل ویلیوز. پنجاب ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا ایک امن والی زمین. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کلچر ویلیوز کے لحاظ سے بھی یہ انشاءاللہ اسی طرح سے رہے گا. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم لوگ سندھی کلچر پر. سندھی کلچر انوالوڈ فرام دا انڈس ویلی سیولائزیشن. اب سندھی کلچر کہاں سے آیا ہمارے پاس سندھی کلچر آیا انڈس ویلی سے.
انڈس ویلی سویلائزیشن جب ہوئی تھی تب ہمارے پاس سندھی کلچر مکسڈ ہوا، اور پھر جب سندھی لوگ مکسڈ ہوئے تو ہمارے پاس سندھی کلچر بنا. دا کانسیپٹ آف سندھ the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim paved the way of the advent of Islam and of the subcontinent. Sindhi culture is dominated by great mysteries and martyrs. یعنی کہ سندھی کلچر کے اندر جو میجورٹی مطلب کہ جو پرومیننٹ چیز ہے، ڈومیننٹ یعنی کہ پرومیننٹ چیز ہے، وہ اس کی دربار ہیں، بارگاہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کچھ کافی فیمس پرسنالٹیز کی قبریں دفنائی گئی ہیں، کافی زیادہ فیمس پرسنالٹیز دفنائے گئے ہیں، جس کو ہم جس طرح سے پوئٹس کی ہے، تو وہاں پر کافی زیادہ مزار ہیں، تو وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور یہ بہت ان کا پرومیننٹ ایکسپیکٹ ہے. بلوچ کلچر. The main feature of بلوچ کلچر are its tradition and art and crafts. اب اس کا بلوچ کلچر کا مین کیا چیز ہے کہ اس کے جو ٹریڈیشنس ہیں، اس کے آرٹس، اس کے کرافٹ، یہ ساری اس کی میجر ڈومیننٹ تھنگس ہیں کہ اس کے جو ٹریڈیشن ہے، جو اس کے آرٹس اور کرافٹ ہیں، یہ سارے کچھ بہت فیمس ہے. بلوچستان از آلسو نون ایز فار اٹس ٹرائب اینڈ فیسٹیول. بلوچستان کو اس کے ٹرائبس، اس کے فیسٹیولس کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے. پوئٹ اینڈ اسٹوری ٹیلنگ آر ویری پاپولر امنگ دا بلوچ. اب اس شاعری کرنا اور ساتھ ساتھ اسٹوریز لکھنا، یہ دونوں چیزیں کافی کامن ہیں بلوچی لوگوں میں. نیکسٹ آ جاتے ہیں پختونس پر. پختون کلچر. پختون کلچر از بیسڈ آن دا ریلیجن، بلیف اینڈ ویلیوز. اب یہ جو پختون کلچر ہے، یہ ہمارے پاس دینی لحاظ سے کلچر ہے. ان کے جو پٹھان ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سے دینی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے تو ان کا یہ جو کلچر ہے یہ بھی اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے. پختون فالوز دا پختونوالی اے ٹریڈیشنل وے آف لائف. پختون جو پختونس ہوتے ہیں، جن کا یہ پختونوالی ایک ٹریڈیشنل لائف اسٹائل اپنا ایک رکھتے ہیں. ہاسپٹیلٹی، ہارڈ ورک اینڈ بریوری آر ڈسٹنکٹیو پارٹ آف دیئر کلچر. ابھی کافی زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں، کافی زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کافی زیادہ بہادر ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک علیحدہ سا ایکسپیکٹ ہے. اب آ جاتے ہیں جی کشمیری پیپل. کشمیری کلچر. کشمیری کلچر از ریفلیکٹڈ بائی ڈفرینٹ ٹریڈیشن ریلیٹیڈ ٹو فوڈ، کلاتھنگ اینڈ فیسٹیول. کشمیری کلچر کے اندر یہ کشمیری جو کلچر ہے وہ مختلف چیزوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جس طرح سے ہمارے پاس فوڈ ہے، کلاتھنگ ہے، یا فیسٹیولس ہیں. کشمیری ہینڈی کرافٹ اسپیشلی ووڈ کارونگ، ڈور اینڈ ونڈو اسٹائلس، پوٹری یونیک کشمیری کلچر. یعنی کہ کشمیری کے اندر ہاتھ سے کیا جانے والا کام، خاص طور پر ووڈ کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے، یہ ڈور اور ونڈو کے جو سٹائلز ہیں، یہ سارا کچھ کشمیر کا ایک کافی پرومیننٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں گلگت بلتستانی کلچر. شائن اینڈ بروسو ایسٹیمیٹ گلگتی اینڈ بالٹی پیپل آر ویری چیئرفل اینڈ ہاسپٹیبل. یعنی کہ جس طرح سے پختونس ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ بھی کافی مہمان نواز ہوتے ہیں. اسٹون ورک، امبرائڈری، وولن گارمنٹ اینڈ ہیڈ گیئر آر پرومیننٹ فیچر آف دیئر کلچر. یہ سارے کے کچھ پرومیننٹ فیچر ہیں اس کلچر کے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اسی سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.